آج کا جو ہمارا موضوع تھا اس کا پہلا لفظ تھا مؤثر قیادت یا لیڈرشپ. تو آپ کے خیال سے لیڈرشپ یا قیادت کسے کہتے ہیں؟ لیڈرشپ یا قیادت؟ کوئی ساتھی؟ ہمارا موضوع ہے نا کہ مؤثر قیادت. جی تشخص، اوصاف اور کردار. جی حضرت. دوسروں سے کام لینے کا طریقہ. بہت خوبصورت. جی اور اس میں اضافہ دار ہے، بہت جامع، بہت سارے الفاظ اس کی تعبیر میں بیان کیے جا سکتے ہیں. پہلی تعبیر یہ آ گئی. اور بتائیے. اپنی ٹیم سے اس انداز سے کام لینا کہ مؤثر طور پہ اپنے ٹیم سے کام لے سکے، گول کو اچیو کر سکے، اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ لوگوں کو زیادہ نفع دینا. خوبصورت. جی قیادت اور کارکن کی سوچ اور فکر ایک ہو. خوبصورت، زبردست. جی کام لینے میں ماہر ہو. بالکل ٹھیک. یہ سارے الفاظ لیڈرشپ میں آ رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جی کوئٹہ سے آئے ہوئے بھائی صاحب ہمارے. حال کے امر کو جانتے ہوئے کام کرنا. بالکل یہ بھی قیادت کا حصہ ہے. جی ساتھیوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لے سکے. بالکل درست ہے، یہ لیڈرشپ کا حصہ ہے. یہ چیز دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرنا. بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے. آپ کے تمام تعبیرات لیڈرشپ کی تعریف کا کہیں نہ کہیں حصہ اور جزو ہیں. بنیادی سوال یہ کہ لیڈرشپ عہدہ اور اختیارات کا نام ہے. لیڈرشپ یا قیادت کسی عہدے اور اس عہدے سے جڑے اختیارات، کیا اس کا نام ہے؟ اچھا وائٹ بورڈ مل سکتا ہے ہمیں آسانی سے اگر ہو تو، ورنہ جانے دیں. معذرت جی، وہ مجھے بھی یاد آیا. جی جی کیا لیڈرشپ عہدہ اور اس عہدے سے جڑے اختیارات کا نام ہے؟ کیوں لیڈرشپ کا عہدہ نہیں ملتا؟ قربانی کرتا ہے. اچھا اور کوئی ساتھی؟ جی اس میں عہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اختیارات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ قربانیوں سے. چلیں قربانی کے بعد عہدہ مل گیا تو عہدہ مل گیا، اختیارات مل گئے. عہدے اور اختیارات کا صحیح استعمال کرنا. جی اور کوئی ساتھی؟ لیڈرشپ یا قیادت جو بھی ہے، منصب ہے، قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، اس میں ایک عہدہ بھی ہوتا ہے، اور جہاں بھی عہدہ ہے تو اس کے ساتھ اختیارات ہوتے ہیں. تو قائد یا قیادت یا منصب یا ذمہ داری یا امیر یا نگران وغیرہ وغیرہ جو بھی مختلف الفاظ ہوتے ہیں، یا ذمہ دار، تو وہاں پہ عہدہ بھی ہوتا ہے، اختیارات بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارا بنیادی تصور تشخص لیڈرشپ کے حوالے سے دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے عہدے اور اختیارات کے، جو عموماً سیاسی فکر میں پائے جاتے ہیں. وہاں مقصود عہدہ اور اختیارات حاصل کرنا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ ہے ذمہ داری اور جواب دہی. ذمہ داری اور جواب دہی. عہدہ بھی ہے، اختیارات بھی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو قیادت ہے ہی نہیں نا، کوئی منصب ہے ہی نہیں، کوئی ذمہ داری ہے. کلکم مسئول عن رعیتہ. دونوں اس ایک لفظ میں پوری لیڈرشپ بیان ہوگی ایک جملے میں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. لیڈرشپ کی یا قیادت کی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث کا اگر ترجمہ کیا جائے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. ومسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کے حوالے سے جواب دہ بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں، عہدہ بھی، اختیارات بھی، اور ذمہ داری بھی اور جواب دہی بھی. لیکن جو اسلامی تصور ہے
یعنی جو ہمارا مطلوب تصور ہے اس میں کیا فکر غالب ہونی چاہیے؟ کیا فکر غالب ہونی چاہیے؟ ذمہ داری اور جواب دہی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اب ذمہ داری کس چیز کی؟ یہاں کسی ساتھی نے کہا تھا کہ اپنے مقصد اور گول کو حاصل کرنا. جو مقصد ذمہ لگایا گیا اس تک پہنچنا، یہ کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. اور جواب دہی کس کے بارے میں؟ اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہوئے یا نہیں، اس کے حوالے سے جواب دہی ہے. اب اگلا نقطہ کہ ہم نے اچھا یہاں پہ طے ہو گیا سب کا، کوئی کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ امت کا اجماع ہو گیا ہے جی؟ ہو گیا اجماع، سوچ لیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کہ ذمہ داری اور جواب دہی یہ بنیادی چیز ہے. جی جواب دہی کی بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے ہم نے کہا کہ جو کام ذمہ لگا، جو مقصد ہمارے ذمہ لگا، ایک ٹارگٹ لگا کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ذمہ داری. اس کام کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہو گئی، وہ ہمارا مقصد، منزل، سب چیز وہ ہو گیا. اب اس مقصد کے حصول میں کے حوالے سے ہم جواب دہ بھی ہیں. محض ذمہ داری لگ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کے حاصل کرنے میں کے حوالے سے ہم جواب دہ بھی ہیں. اور جواب دہ کس کو ہیں؟ یہ اگلا سوال ہے. جواب دہ کس کو ہیں؟ جی جس نے ذمہ داری عطا کی ہوگی، جہاں سے ہمارے پاس یہ عہدہ یا ذمہ داری آئی، ظاہر جواب دہی بھی کس کو ہوگی؟ اس کو ہوگی. تو اگر اوپر تنظیم ہے، نظم ہے، جیسے کہ ہم سب ایک نظم کا حصہ ہیں، تو ہر ایک کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں جواب دہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ہمیں بڑا واضح سمجھ میں آ رہا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جو ذمہ داری لگا دی گئی اس کے حوالے سے پھر جواب دہی بھی ہے. اور پھر جواب دہی دو درجوں میں، ایک وہ جس نے یہاں اسباب کے درجے میں یہ کام ہمارے ذمہ لگایا، اس کو جواب دہ ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کس کو جواب دہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ کو جواب دہ ہوں، باقی کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کس کو جواب دہ ہوں؟ اللہ کو جواب دہ ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں بہت سارے مسائل جنم لیں گے. پھر جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو ہم نے زبان سے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک قیادت کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ داری اور جواب دہی. ہمارے رویے اور طرز عمل سے کیا ظاہر ہوتا ہے وہ ایک الگ ہو سکتا ہے. ہمارے رویے اور طرز عمل سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ لیڈرشپ یا قیادت ہمارے نزدیک ذمہ داری اور جواب دہی ہے یا پھر عہدہ یا اور اختیارات ہے. زبان سے ممکن ہم کہہ رہے ہوں کہ ہمارے نزدیک ذمہ داری اور جواب دہی ہے، لیکن شاید ہمارا رویہ اور طرز عمل اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ طرز عمل چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا ہمارا طرز عمل ذمہ داری اور جواب دہی والا ہے. اور اس کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہے کہ جواب دہی پر ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے. اگر ہم یہ واقعی مانتے ہیں کہ قیادت ہمارے نزدیک کیا ہے، وہ ذمہ داری کا نام ہے اور جواب دہی کا نام ہے. اگر ایسا ہے تو پھر جواب دہی سے ہم گھبرائیں گے نہیں، نہ خود پر اس کو بوجھ کے طور پر لیں گے، نہ خود پر اس کو بوجھ کے طور پر لیں گے. اگر ایسا ہے تو مسئلہ درست ہے. اور اگر جواب دہی میں ہم پریشان ہو رہے ہیں، جواب دہی کے حوالے سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، تو پھر اصلاح کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک کوئی اگر سوال ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ آگے بڑھیں گے. یہاں سے سوال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جی جی حضرت ٹھیک ہے. کردار یوں ہی بات کی نا کہ محض زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوگا
کہ میرے نزدیک عہدہ اور ذمہ داری کا نام ہے قیادت، بلکہ اس کا طرز عمل، اس کا رویہ اور اس کے اعمال اس کی گواہی دے رہے ہوں کہ اس کے نزدیک ذمہ داری اور جواب دہی ہے۔ اب جتنا جتنا ایک قائد ذمہ دار ہوگا اتنا اتنا اس سے جڑے لوگ بھی ذمہ دار ہوں گے، اور جتنا جتنا وہ جواب دہ ہوگا اتنا اتنا اس سے جڑے لوگ بھی جواب دہ ہوں گے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، اس سے کچھ برعکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ساتھ جڑے لوگ، تربیت کا ایک بنیادی اصول ہے تربیت کا، کیونکہ ہمارا موضوع مولانا نے شروع میں تعارف بھی کروایا کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ فن تعلیم ہے، تربیت ہے اور نظم ہے، یہ تین موضوعات ہیں، یہ اختصاص ہے ہمارے ادارے کا۔ تو تربیت چاہے بچوں کی ہو یا اداروں میں ہو، ہر جگہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے اس کا کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں گھروں میں، جیسا وہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسا وہ کرتے ہیں، جیسا وہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسا وہ کرتے ہیں۔ اس کو تعلیم کی اصطلاح میں لرن بیہیویئر کہتے ہیں، کہ جیسا رویہ ہم نے سیکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا ہوتا ہے، ویسا ہمارا رویہ بن جاتا ہے۔ بچے بچیوں کے رشتوں میں، خصوصاً بچیوں کے رشتوں میں محاورہ بڑا مشہور ہے ہمارے یہاں اردو میں کہ لڑکی کو نہیں دیکھیں بلکہ اس کی والدہ کو دیکھ لیں۔ اب اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے پورا، کیوں والدہ کو دیکھ لیں، رشتہ تو لڑکی کا کرنا ہے۔ اس لیے کہ جو اسی شادی شدہ زندگی اس کی ماں کی تھی، جیسا رویہ اس کی والدہ کا تھا ویسا اس کا ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندگی بھر اپنی ماں کو یہی کرتے دیکھا ہے، وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی یہی کرے گی۔ ٹھیک، تو بنیادی اصول ہے کہ انسان جیسا کرتا ہوا دیکھتا ہے ویسا ہی طرز عمل اختیار کر لیتا ہے، اور یا پھر یہ بھی اسی بات کا حصہ ہے، یا پھر اس پر ریئیکٹ کرتا ہے، رد عمل دیتا ہے اور اس کے بالکل برعکس کرتا ہے، تنگ آ کر۔ بچے یا تو والدین کو، بڑوں کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، یا بالکل تنگ آ کر اس سے الٹ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جی حضرت۔ اسکل سیٹ ہے یا فکر کہہ رہے ہیں؟ جی بہت اہم سوال ہے، اگرچہ میں آگے چل کے ہم نے اس پہ بات کرنی تھی کہ لیڈرشپ میں یا قیادت میں یا ذمہ داری میں ایک ہوتا ہے فکر یا رویہ کہہ لیں آپ اس کو، ٹھیک ہے، اور ایک ہو گیا طرز عمل، یا طرز عمل بھی نہیں، ہم اسکل کہہ لیتے ہیں، صلاحیت کہہ لیتے ہیں۔ تو ان دونوں میں اہم کون سا ہے؟ تو ان دونوں میں زیادہ اہم انسان کی فکر اور رویہ ہے۔ فکر اور رویہ زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ فکر اور رویہ درست ہوگا تو جو صلاحیت ہے، جو اسکل ہے، وہ بھی بروئے کار لا سکتے ہیں، وہ بھی مفید ہو سکتی ہے۔ اور اگر بنیادی طور پر فکر اور رویہ ہی درست نہیں ہے تو لاکھ صلاحیتیں ہوں، کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا۔ تو سب سے پہلے تو اپنی فکر، اپنے رویے، اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لے لو۔ جی تو بات یہ کر رہے تھے کہ جیسا رویہ، جیسا طرز عمل ہمارا ہوگا تو پھر ہمارے ساتھ جڑے لوگ وہ بھی ویسا ان کا ہوگا۔ تو اگر ہم نے اپنے ساتھ جڑے لوگوں، اپنے ٹیم کے لوگوں کو، جو ہمارا موضوع تھا، اپنے ٹیم یا جماعت کے لوگوں کو پر محنت کرنی ہے تو محنت کا اصل مقام کون ہے؟ جی اپنی ذات ہے۔ محنت اپنی ذات پہ کریں گے، نتیجہ وہاں سے برآمد ہوگا۔ یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم براہ راست دوسرے پر محنت شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے کو بھی سکھانا ہے، وہ اس کا اسلوب کیا ہوگا بالکل اس پر بھی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے تمام تر توجہ اپنی ذات پر ہوگی۔ جتنی جتنی اپنی ذات باصلاحیت ہوگی اور صاف سے متصف ہوگی، اتنا اتنا ہمارے ارد گرد موجود لوگ ہم سے
مستفید ہوں گے، خیر کا باعث بنیں گے ہم. اور یہی ہوا صحابہ کرام کے دور میں. آپ دیکھیے نا کہ 23 سال کے قلیل سے عرصے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ناقابل یقین معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے کہ جس کی تاریخ نظیر انسانیت نے نہ پہلے دیکھی تھی نہ اس کے بعد دیکھی. 2 قرآن کریم کی آیات ہیں، آپ اکثر علماء کرام میں وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات کو آگے بڑھا سکوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو مجموعی طور پر معاشرے کی کیا صورتحال تھی؟ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، کہ تم آگ کے گھڑے کے دہانے پر تھے اور قریب تھا کہ اس میں گر پڑتے. یعنی انسانیت اپنی پستی زوال کی بالکل آخری حدوں کو چھو رہی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، 23 سال کا قلیل سا عرصہ گزرتا ہے اور پھر ایک اور آیت نازل ہوتی ہے. اور جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ تم آگ کے گھڑے کے دہانے پر تھے، کہ قریب تھے کہ اس میں گر پڑتے، انہی میں سے ایک جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ان کو معیار حق بنا دیا جاتا ہے کہ اب کوئی ان جیسا ہوگا تو وہ کیا ہو گیا. تو اب یہ محض ایمان نہیں لائے تھے بلکہ اس قدر تبدیلی ان میں آئی کہ وہ معیار حق بن گئے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا گیا کہ جس کی نظیر نہ اس سے پہلے دیکھی گئی نہ بعد میں. تو اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے یار اتنے چھوٹے سے عرصے میں اتنی بڑی تبدیلی آخر کیسے آئی؟ تو اس کو فن تعلیم و تربیت سے وابستگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جہاں پر نبوی محنت اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے حال وہ بالکل اپنی جگہ مسلم ہے، ایسا ہے. لیکن اس ساری تبدیلی میں ایک صحابہ کرام کے مجموعی طور پہ مزاج کا بھی بڑا گہرا دخل ہے جس نے اس تبدیلی کی رفتار کو اتنا بڑھایا اور اتنا مؤثر بھی بنایا. اور وہ مزاج کیا تھا کہ صحابہ کرام کی جماعت میں مجموعی طور پر ہر شخص میں وہ مزاج تھا. وہ یہ کہ وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ جب کبھی دین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کوئی جملہ آپ کا کوئی طرز عمل وہ دیکھتے تو اس فکر میں رہتے کہ کیسے میں اس کو اپنی زندگی میں لے آؤں، اپنی شخصیت کا حصہ بنا لوں. پورا فوکس کہاں تھا ان کا؟ اپنی ذات پر تھا. کہاں پہ تھا؟ اپنی ذات پر تھا. حضرت حنظلہ والی روایت آپ نے سن رکھی ہوگی، ان کو ایک پریشانی لاحق ہو گئی کہ حضور کی مجلس میں ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ ہوتی ہے اور حضور کی مجلس سے اڑ جاتے ہیں تو ایمان کی کیفیت کچھ ہوتی ہے. اب بنیادی سوال ہوتا ہے کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فوکس کہاں تھا؟ اپنی ذات پر تھا. ہر وقت اپنی فکر لگی رہتی تھی تو انہیں ہوا خدشہ ہوا کہ یار یہ تو نفاق ہے. اور اس قدر یہ بے چینی بڑی کہ زبان سے کہنے لگے کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. اور بے چینی اتنی بڑھتی ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور یہ جملہ زبان پر بآواز بلند کہے جا رہے ہیں کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ کا جیسے ہی سامنا ہوتا ہے دیکھتے ہیں حضرت حنظلہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، ساری بات بتاتے ہیں. جب ساری بات حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلتی ہے، حضرت صدیق اکبر کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں؟ کوئی ساتھی اگر یاد ہو کسی کو؟ جی، ایسا تو میرے ساتھ بھی ہے. آپ دیکھیے جب صدیق اکبر کے سامنے معاملہ آیا ایک دم سے کسوٹی پر کس کو پرکھا؟ اپنے آپ کو. کتنے ہی روایات ایسی ہیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے یا رسول اللہ کوئی عمل بتا دیجئے جنت میں چلا جاؤ. سارا فوکس کہاں؟ مجھے بتا دیجئے میں جنت میں چلا جاؤں. پورا ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھ لیجیے، گنتی کی چند روایات ملیں گی جہاں صحابہ کرام حاضر ہوئے ہوں اور کسی اور کے بارے میں سوال کیا انہوں نے. چند صحابہ کرام سے 2-3 روایات ہیں جو اپنے وفات پائے ہوئے والدین کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ ان کا کیا بنے گا، آپ کی بعثت سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. اس طرح کی کچھ اور روایتیں. باقی سارا فوکس کہاں پہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں آج یہ ذرا یہاں پہ اگر آج کے معاشرے کو اس معاشرے سے کمپیئر کریں گے تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے ساری خامیاں جنم لیتی ہیں کہ وہاں پہ ہر ایک کا فوکس کہاں پہ تھا؟ اپنی ذات پہ. اور آج ہمارے معاشرے میں ہر ایک کا فوکس کہاں پہ ہے؟ دوسرا. ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ
ہم نے ان کو دیکھا، میں گزشتہ 10 سال سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت عطا کر رکھی ہے، تو میں نے دیکھا کہ بارہا جب بھی ایسی مجالس میں حضرت تشریف لے جاتے ہیں جہاں دین سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، دینی تحریکوں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ایک نصیحت لازمی فرماتے ہیں کہ دیکھو دین کی طرف لوگوں کو بلاتے بلاتے کہیں خود ہی دین سے باہر نہ چلے جانا، اور پھر یہی اپنی ذات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ خیر، تو جتنا جتنا خیر کا باعث یا اسکل ہماری ذات ہوگی، اتنا فائدہ ہمارے ساتھ موجود لوگوں کو ہوگا۔ تو ایز اے ٹیم لیڈر یا قائد یا لیڈر یا گروپ لیڈر، جو نام بھی دے دیں آپ، یا امیر کہہ لیں یا نگران کہہ لیں یا ذمہ دار کہہ لیں، تو جتنا وہ باصفت ہوگا، اوصاف کا حامل ہوگا، اتنے ہی اس سے جڑے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ تو اپنی ٹیم پر محنت ضرور کرنی ہے، لیکن آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ اپنے رویوں سے، اپنے عادات سے، اپنے طرز عمل سے ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو لیڈرشپ بنیادی طور پر کس چیز کا نام ہے؟ ذمہ داری کا اور جواب دہی کا۔